ہے۔ اس کے مصطفیٰ کی وہ روشنی ہے، اس کی مصطفیٰ کا وہ جلوہ ہے، اس کے مصطفیٰ کا وہ جمال ہے جو کبھی مٹنے والا نہیں ہے۔ اور یاد رکھیے کہ ہم ذکر مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کما حقوق تو نہیں کر سکتے، ان کا ذکر تو اللہ کریم خود فرما رہا ہے، اور ان کا ذکر ہمیشہ سے جاری ہے، ہمیشہ جاری رہے گا۔ لیکن یا ہم جمع ہوتے ہیں، ان کے ذکر کی محفل کا انعقاد کرتے ہیں، اور اس میں محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی صفات پاکیزہ کا ذکر ہوتا ہے، حضور کے جمال کا ذکر ہوتا ہے، حضور کے کمال کا ذکر ہوتا ہے۔ روایت میں آتا ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دنیا میں جلوہ گر ہوئے اور حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تشریف آوری ہوئی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے، چونکہ وہ دور جاہلیت کا دور تھا، ایسا دور تھا کہ لڑکیوں کو زندہ در غور کرتے تھے، کوئی لڑکی کو پیدا ہونا پسند نہیں فرماتا تھا، نہیں کرتا تھا، زندہ در غور کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کے صدقے میں اس سال میں کسی کے ہاں لڑکی کی تولد نہ ہوا، کسی کے ہاں لڑکی پیدا نہ ہوئی، جس کو بھی اولاد ملی اللہ تعالیٰ نے لڑکی عطا فرمائی۔ میرے محبوب پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی تشریف آوری کا سال ہے، مہینہ ہے، تو حضور کے تشریف آوری پر رحمت اللہ عالمین کے جلوہ گری پر لوگ اپنی لڑکیوں کو زندہ درگور کریں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا دیا کہ ہم کسی کو لڑکی دیں گے ہی نہیں، سب کو لڑکی عطا فرمائیں۔ اور الحمدللہ یہ بات واضح ہے، اگر میں شمس ہے کہ اس زمانے میں جو ہے عرب کے لوگوں میں دستور تھا کہ شہر کے بچوں کو دیہاتوں میں بھیج دیا جاتا تھا باہر، تاکہ ان کی اچھی پرورش ہو اور اچھی زبان میں سیکھیں۔ اور اسی طریقے سے حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا خود بیان فرماتی ہیں کہ میں اور میرا خاوند جن کا نام عبداللہ تھا، ہم آئے، ہمارے ہاں ایک بچہ تھا پہلے، اور ہم مکہ معظمہ میں آئے، اس لیے آئے کہ وہاں سے کسی شہزادے کو لیں گے، کسی بچے کو لیں گے، اور اس کے لیے ہماری ایک روزی کا ذریعہ بھی بنے گا اور اس کی پرورش بھی ہوگی ہمارے ہاں۔ یہ دستور عرب تھا۔ تو سب فرماتے ہیں کہ چونکہ سواریاں سب کی تیز تھی، وہ میری جو ساتھی تھی وہ سب پہلے آئی اور وہ امیروں کے بچوں کو لے لیا۔ اب مجھے پتہ چلا کہ حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے، حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے، حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پورے نظر ایک ہی بچہ جو ہے تو وہ باقی ہے، باقی تو سب بچے خواتین نے لے لیے ہیں اور وہ لے کر چلی گئی ہیں۔ تو آپ خود فرماتی ہیں کہ میں نے کہا کہ چلو اب میں کسی بچے کو دیتی ہوں۔ میں نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس گئی، حضور اکرم آرام فرما تھے، محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چہرے پر انوار سے میں نے کپڑا اٹھایا، محبوب پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسی محبت کی نگاہ سے مجھے دیکھا کہ میں نے کہا بس اسی کو لے کر جانا۔ جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو گود میں لیا، محبوب پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کریم نوازی فرمائی، حضور نے جو ہے ان پر نظر کرم فرمائی، تو فرماتی ہے کہ میں سواری پر سوار ہوئی، میری سواری بڑی لاغر اور کمزور تھی، جب آئی تھی تو سب سے پیچھے چل رہی تھی۔ جب میں محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ساتھ لے کر اس سواری پر سوار ہوئی تو فرماتے ہیں کہ کعبہ شریف کے قریب آ کر قرب میں یا اس راستے میں اس نے اس طرح اپنے سر کو جھکایا، گویا کہ یہ سجدہ کیا، اور پھر وہ چلی، اور وہ ایسی رفتار سے چلی کہ سب سواریاں پیچھے رہ گئی اور میری سواری آگے نکل گئی۔ تو فرماتی ہے کہ میری سہیلیوں نے، ساتھیوں نے کہا کہ اے حلیمہ کیا کوئی نئی سواری کو نے لی ہے؟ تو فرمایا کہ ہاں سواری تو وہی ہے، سوار میں آیا سوار میں آیا ہے، جس نے سواری میں بھی یہ کرنٹ بھر دیا ہے، یہ کمال پیدا فرما دیا ہے۔ نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی کرم نوازی، اور یہ واقعہ واضح کتابوں میں موجود ہے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ہاں جب حضور جلوہ گر ہوئے تو رحمتوں اور برکتوں کی ایک بارش ہونے لگ گئی۔ وہ بکریاں جو سوکھی ہوئی تھی، جن کے ہاں دودھ بہت کم نکلتا تھا، جب مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم
اس گھر آئے تو وہ دودھ سے بھر گئی اور فرماتی ہیں کہ جدھر میری بکریاں جاتی تھی لوگ کہتے تھے کہ ادھر بکریاں چراؤ چراؤ، کہ جہاں حلیمہ سعدیہ کی بکریاں چلتی ہیں اور شادی ہو کر آتی ہیں، تو یہ معلوم نہیں ان کے چرانے والے جناب محمد رسول اللہ جن کے ساتھ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ہوں، ان پر کتنی رحمتوں اور برکتوں کا نزول ہوتا ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ روایت میں واضح موجود ہے کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعریف میں ہم حاضر ہیں، ہم ایسا کما حقوق و ذکر جو اللہ اپنے محبوب کا ذکر کر رہا ہے، اللہ کے فرشتے حضور کا ذکر کر رہے ہیں، ہم اس قابل تو نہیں ہیں کہ ان کا ذکر کریں۔ اور وہ جیسا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو جب ان کی خریداری کا وقت آیا تو فرماتے ہیں کہ بازار مصر میں جب ان کو بیچا جا رہا تھا تو لوگ مختلف اپنے سامان کو لے کر آئے، کوئی زیورات، کوئی سونا، کوئی چاندی، جتنے آپ نے، تو ایک خاتون جس کے پاس سوٹ کٹا ہوا تھا وہ اپنا سوٹ لے کر آئی۔ کسی نے پوچھا کہ مائی تو یوسف علیہ السلام کو خریدنے کے لیے آئی ہے اور یہ اس سوٹ کی کیا قیمت ہے؟ یہاں تو ہیرے اور جواہرات اور سونا اور چاندی جو ان کے وزن سے ان کو دیا جائے گا، تو اس کی تیری کیا حیثیت ہے، کیا اس میں قیمت ہے؟ تو بھائی نے کہا کہ میں تو یہ جانتی ہوں کہ میری سود کی یہاں کوئی حیثیت نہیں ہے، اس کی کچھ مالیت نہیں ہے، سونے اور چاندی کے مقابلے میں یہ کوئی حیثیت نہیں رکھتا، لیکن کم از کم ایسی تو آئی ہوں کہ یوسف کے خریداروں میں میرا نام آیا۔ میرے بزرگوں، ہم یہاں حاضر ہیں کہ محبوب مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ذکر کرنے والوں میں ہمارا شمار ہو جائے، حضور کے نام لیواؤں میں ہمارا شمار ہو جائے، یہی ہمارے لیے دونوں جہانوں میں کافی اور برکت والی چیز ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان عظیم ہے، اور اللہ کے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو اللہ کے نعمت عظمیٰ ہیں الحمدللہ، اور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی یاد میں جو بھی لمحات آپ کے گزرے ہیں یہ سب سے بڑے اور قیمتی لمحات ہیں، اور حقیقت یہ ہے کیونکہ آپ ان محافل کی برکتیں اور ان کی رحمتیں اور عظمتیں اس صورت میں کہ اور اگر ہم کوئی نیکی نہیں کر سکے تو کم از کم گناہوں سے تو یہ ٹائم ہمارا بچ گیا ہے، گناہوں سے تو یہ غفلت سے تو یہ وقت بچ گیا ہے، تو وہ لمحات جو عشق مصطفیٰ میں، جو محبت مصطفیٰ میں، جو یاد مصطفیٰ میں گزر ہوں، وہ سب سے بڑی عبادت اور سب سے بڑی افضل ہے۔ اور حقیقت ہے کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود پاک پیش کرنا محبوب پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ بھی ایک ذکر پاک ہے، اور ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ میرے آقا مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود پاک جو مسلمان پڑھتا ہے اور بالخصوص اس مہینے میں، تو اگر اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے ہر روز 1000 مرتبہ درود پاک پڑھا جائے، حضور کی بارگاہ میں نذرانہ پیش کیا جائے، اللہ کریم اپنے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے اس پر اپنی رحمتوں اور برکتوں کا نزول فرماتا ہے۔ درود پاک ایک ایسی عبادت ہے، ہر عبادت مقبول ہو سکتی ہے، نامقبول ہو سکتی ہے، اور ہم نمازیں پڑھیں اللہ تعالیٰ چاہے تو منظور فرمائے، روزے رکھیں اللہ تعالیٰ چاہے تو منظور فرمائے، حج کریں اللہ تعالیٰ چاہے تو منظور فرمائے، اور عبادات کریں اللہ تعالیٰ چاہے تو منظور فرمائے، اس کی مشیت پر ہے، اس کے کرنے والی پر ہے۔ لیکن درود پاک ایسی عبادت ہے کہ جب ہم پڑھیں گے ہمارے منہ سے نکلے گا اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو۔ اور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلی علیہ واحدۃ فصلی اللہ علیہ عشر مرات، کہ جو مسلمان ایک مرتبہ میری بارگاہ میں درود پاک پیش کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر 10 رحمتوں کا نزول فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے 10 گناہوں کو معاف فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے 10 درجوں کو بلند فرماتا ہے۔ یہ تو ایک عام ہے، اور پھر خصوصیت کے ساتھ محبوب پاک علیہ السلام نے فرمایا جو محبت اور شوق سے میری بارگاہ میں درود پاک پیش کرتا ہے تو محبوب فرماتے ہیں کہ میں خود اس کا درود سنتا ہوں اور خود اس کے درود پر اس کا جواب عطا فرماتا ہوں۔ الحمدللہ
روایت میں ہے کہ فرشتے آتے ہیں اور فرشتے مقرر ہیں جو روی عالم سے لوگوں کے درود پاک حضور کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں. یہ بھی ایک بڑا انعام ہے. دیکھو نا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہاں نبی اللہ میں ریاض رسول کی ایک جماعت نے نبی پاک علیہ السلام کی ذکر پاک کی محفل سجائی اور فلاں اور فلاں اور فلاں فلاں بن فلاں نے بارگاہ مصطفیٰ میں درود پاک پیش کیا اور محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں فرشتے جا کر کرتے یا رسول اللہ فلاں بن فلاں نے آپ کو یہ تحفہ پیش کیا ہے. محبوب پاک علیہ السلام اس پر نوازی فرماتے ہیں, قبول فرماتے ہیں اور اس پر راضی ہوتے ہیں. یہ کتنی خوش نصیبی ہے. اگر فرشتے لے جائیں تو بھی ہمارے لیے انعام ہے اور محبوب کریم خود کرم نوازی فرمائے تو اس سے بات کرو کیا انعام ہے. میرے بزرگوں, نماز پڑھنا فرض ہے, روزہ رکھنا فرض ہے, حج کرنا فرض ہے. یہ ہم اس کا کبھی اہل سنت و جماعت سے انکار نہیں کرتے. الحمدللہ اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو 5 وقت نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ نماز اللہ کا فرض ہے اور یہ کسی صورت میں بھی معاف نہیں ہے جب تک کہ کوئی عذر شرعی نہ ہو. لیکن یاد رکھیے کہ نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت کے ساتھ جو 2 رکعت نفل بھی پڑھتا ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں بڑے مقبول ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو 5 وقت نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تمہارے مطالعہ میری اور آپ کی سب کی حاضری کو قبول فرمائے اور اس محفل پاک کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے, ذریعہ نجات بنائے اور گھر والوں کو اور سب خانہ کو تمام متعلقین کو دونوں جہانوں میں کامیابی کامرانی سے ہمارا